بسم اللہ الرحمن الرحیم کولیکٹ نالج کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، اس کو معتکف کہا جاتا ہے۔ تو معتکف کو مسجد سے باہر جانے کی بعض وقت مجبوری بھی ہوتی ہے، جس کی بنا پر وہ باہر بھی جا سکتا ہے۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں وہ صورتیں، وہ چیزیں سنیں گے، وہ سیکھیں گے جن سے ہم مسجد سے باہر جا سکتے ہیں اور ہمارا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ تو معتکف کے مسجد سے باہر نکلنے کی صورتیں کچھ یہ ہیں۔ دو وجوہات کی بنا پر اعتکاف کے دوران مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ وہ کون سی؟ نمبر 1 حاجت شرعی اور نمبر 2 حاجت طبی۔ اب حاجت شرعی کیا ہے وہ جان لیں۔ حاجت شرعی یعنی جن احکام و امور کی ادائیگی شرعاً ضروری ہو اور معتکف اور اعتکاف گاہ میں ان کو ادا نہ کر سکے تو ان کو حاجت شرعی کہتے ہیں، مثلا نماز جمعہ اور اذان وغیرہ۔ اب حاجت شرعی کے متعلق 3 باتیں اہم ہیں۔ نمبر 1، اگر منارے کا راستہ خارج مسجد یعنی احاطۂ مسجد سے باہر ہو تو بھی اذان کے لیے معتکف بھی جا سکتا ہے، کیونکہ اب یہ مسجد سے نکلنا حاجت شرعی کی وجہ سے ہے۔ نمبر 2، اگر ایسی مسجد میں اعتکاف کر رہا ہو جس میں جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہو تو معتکف کے لیے اس مسجد سے نکل کر جمعہ کی نماز کے لیے ایسی مسجد میں جانا جائز ہے جس میں جمعہ کی نماز ہوتی ہو، اور اپنی اعتکاف گاہ سے اندازاً ایسے وقت میں نکلے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے وہاں پہنچ کر 4 رکعت سنت پڑھ سکے، اور نماز جمعہ کے بعد اتنی دیر مزید ٹھہر سکتا ہے کہ 4 یا 6 رکعت پڑھ لے، اور اگر اس سے بھی زیادہ ٹھہرا رہا بلکہ باقی اعتکاف اگر وہیں پورا کر لیا تب بھی اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن نماز جمعہ کے بعد 6 رکعت سے زیادہ ٹھہرنا مکروہ ہے۔ نمبر 3، اگر اپنے محلے کی ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جس میں جماعت نہ ہوتی ہو تو اب جماعت کے لیے نکلنے کی اجازت نہیں، کیونکہ افضل یہی ہے کہ بغیر جماعت ہی اس مسجد میں نماز ادا کی جائے۔ اب حاجت طبعی کے بارے میں ہم پڑھ لیتے ہیں کہ حاجت طبعی کیا ہے۔ حاجت طبعی یعنی وہ ضرورت جس کے بغیر چارہ نہ ہو، مثلا پیشاب، پخانہ وغیرہ۔ حاجت طبعی کے بارے میں 6 باتیں اہم ہیں۔ وہ کون کون سی؟ نمبر 1، احاطۂ مسجد میں اگر پیشاب وغیرہ کے لیے کوئی جگہ مخصوص نہ ہو تو پھر ان چیزوں کے لیے مسجد سے نکل سکتے ہیں۔ نمبر 2، اگر مسجد میں وضو خانہ یا حوض وغیرہ نہ ہو تو مسجد سے وضو کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کسی لگن یا ٹب میں اس طرح وضو کرنا ممکن نہ ہو کہ وضو کے پانی کی کوئی چھینٹ اصل مسجد میں نہ پڑے۔ نمبر 3، احتلام ہونے کی صورت میں اگر احاطۂ مسجد میں غسل خانہ نہ ہو اور نہ ہی کسی طرح مسجد میں غسل کرنا ممکن ہو تو غسل جنابت کے لیے مسجد سے نکل کر جا سکتے ہیں۔ نمبر 4، قضائے حاجت کے لیے اگر گھر گئے تو طہارت کر کے فوراً چلے آئیے، ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ اور اگر آپ کا مکان مسجد سے دور ہے اور آپ کے دوست کا مکان قریب ہے تو یہ ضروری نہیں کہ دوست کے یہاں قضائے حاجت کو جائیں، بلکہ اپنے مکان پر بھی جا سکتے ہیں۔ اور اگر خود آپ کے اپنے 2 مکان ہیں، ایک نزدیک دوسرا دور، تو نزدیک والے مکان میں جائیے۔ بعض مشائخ کرام فرماتے ہیں دور والے مکان میں جانے سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 5، عام طور پر نمازیوں کی سہولت کے لیے مسجد کے احاطہ میں بیت الخلاء، غسل خانہ، استنجا خانہ اور وضو خانہ ہوتا ہے، لہٰذا معتکف انہی کو استعمال کرے۔ نمبر 6، بعض مساجد میں استنجا خانوں، غسل خانوں وغیرہ کے لیے راستہ احاطۂ مسجد یعنی فنائے مسجد کے بھی باہر سے ہوتا ہے، لہٰذا ان استنجا خانوں
اور غسل خانوں وغیرہ میں حاجت طبی کے علاوہ نہیں جا سکتے۔ تو ویورز، اس ویڈیو میں ہم نے دو باتیں سیکھی تھی، ایک حاجت شرعی اور ایک حاجت طبعی۔ حاجت شرعی کیا تھا؟ ہم نے سیکھا تھا حاجت شرعی یعنی جن احکام و امور کی ادائیگی شرعاً ضروری ہو اور متعاکف اعتکاف گاہ میں ان کو ادا نہ کر سکے تو ان کو حاجت شرعی کہا جاتا ہے، جیسا کہ نماز جمعہ اور اذان وغیرہ۔ پھر ہم نے اس کی 3 پوائنٹ پڑھے تھے حاجت شرعی کے۔ اسی طرح پھر حاجت طبعی۔ حاجت طبعی ہم نے پڑھا تھا یعنی وہ ضرورت جس کے بغیر چارہ نہ ہو، مثلا پیشاب پخانہ وغیرہ۔ پھر ہم نے حاجت طبعی کے 6 پوائنٹ پڑھے تھے۔ تو ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔